یہ اپنی اصلاح کا اور اس بات کا کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہوں، اس کا نسخہ یہ ہے، حال کو درست کرو اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا۔ تو ان کے پاس لوگ آتے تھے، ایک کمرے کے اندر بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، ایک جملہ کسی کو کہہ دیا، ایک جملے ہی سے اس کی دنیا بدل گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو ایک نوجوان ایسے ہی کسی غرض سے آ گیا تھا، ملنا بھی مقصود نہیں تھا، ایسے ہی آ گیا کسی کام سے۔ تو بس حضرت نے چلتے وقت کہا، دیکھو بیٹا بات سنو، کیا کہ دیکھو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رات کو سونے سے پہلے اللہ میاں سے توبہ مانگ لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیا کرو، بس یہ جملہ کہہ دیا۔ اب وہ کہنے والے کا دل، کہنے والے کی زبان، کہنے والے کا جذبہ، اس ایک جملے نے اس نوجوان کی دنیا بدل دی۔ کہتا ہے کہ بعد میں جب میں نکلا تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت نے یہ فرمایا، تو میں نے رات کو توبہ کرنی شروع کر دی۔ تو بظاہر تو یہ بات ہے بھائی توبہ کر لو اور کرتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو، لیکن جب عمل کیا تو پھر اندر سے جو ان کا مسلمان تھا وہ جاگا، اور اس نے کہا کہ توبہ کر رہا ہے تو کم از کم اپنے عمل کے اندر کچھ تبدیلی بھی لا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رفتہ رفتہ کر کے بدل دی۔ یہ توبہ بڑی عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اور یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ بھئی رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سب اس پہ عمل کریں، یا اللہ دن بھر مجھ سے کوشش تو کی اپنی طرف سے، لیکن پتہ نہیں کہاں میں بھٹکا، کہاں میں بہکا، کہاں میرے قدم غلط اٹھ گئے، کہاں میری منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ توبہ کر کے سو، تو کیا ہوگا؟ اور رات کو سو گے، خدا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر موت کا پیغام آ گیا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون میں انشاءاللہ شامل ہوگے۔ توبہ کر کے سو۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرو نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شامل کرو۔ یہ سمجھو کہ میں قبر میں کے کنارے بیٹھا ہوں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اگر فرض کرو ہم سب مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، بڑی نعمت ہے اس کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اگر فرض کرو ہمیں آج پتہ چل جائے کہ کل کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے، اگر پتہ چل جائے کیا کرو گے؟ پھر بھی گناہ کرو گے؟ پھر بھی نافرمانی کرو گے؟ پھر بھی اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرو گے؟ نہیں نا۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے تو میرے خیال میں مصلی سے اٹھو گے ہی نہیں، کہیں مصلی سے اٹھو گے ہی نہیں، اس واسطے کہ پتہ ہے بھئی کل کو ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا ہے، فرض کرو اس کو پتہ ہے کہ آج صبح میری پھانسی لگ جائے گی اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کیا کرتا ہوگا وہ شخص پھانسی کے کٹہرے میں؟ اللہ تعالیٰ سے کس طرح رشتہ قائم کرتا ہوگا، کس طرح وہ
عبادت کرتا ہوگا، کس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو، ہے نا؟ تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ کل کو ہونے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے قبر کے کنارے بیٹھے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ اب فرض کرو کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ مغرب کی نماز جو آنے والی ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت نہیں ملے گا، یہ آخری نماز ہوگی، پھر دیکھو تمہاری نماز کیسی ہوتی، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، کس طرح اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے سامنے تضرع کا اظہار ہوتا ہے، کس طرح خشوع ہوتا ہے، کس طرح خضوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے سمجھو، اور نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔